دشمن پاکستان کی طاقت اور مہارت دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ مارکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص میں پاک فوج کی حکمت عملی پوری دنیا نے دیکھی۔ پاک فضائیہ نے نہ صرف دشمن کے طیارے گرائے بلکہ تاریخ بھی رقم کی۔ پاک سرزمین پر کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا پی ایم اے کاکول اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ کہا، عالمی امن کے لیے سیاسی اور عسکری قیادت کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ پاکستان مذاکرات پر یقین رکھنے والا ملک ہے۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں اور عوامی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ پاکستان مقبوضہ کشمیر کے عوام کی حمایت جاری رکھے گا۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول ایبٹ آباد میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی پروقار تقریب ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو تقریب کے مہمان خصوصی۔ کیڈٹس کی جانب سے شاندار پریڈ کا مظاہرہ۔ پاس آؤٹ ہونے والوں میں مالدیوز، سری لنکا اور فلسطین کے بھی 30 کیڈٹس شامل۔ شاندار کارکردگی پر کیڈٹس کو اعزازات سے نوازا گیا۔ آبنہ ہرمز کھل گئی۔ ایران سے متعلق اچھی خبر ہے، کل کوئی سرپرائز ہو سکتا ہے، کل کچھ ہونے والا ہے۔ میرے خیال میں یہ بہت مثبت چیز ہوگی۔ معاہدہ نہیں ہوا تو امریکہ کی ایرانی بندرگاہوں پر پابندی برقرار رہے گی۔ کل ایک بہت اچھی اور ذہین شخصیت وائٹ ہاؤس آ رہی ہے، ایک ایسی شخصیت جسے اپنے ملک اور ملک سے باہر کی بہت فکر ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طیارے میں میڈیا سے گفتگو۔ کل صبح ایک غیر معمولی پریس کانفرنس کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ شکریہ پاکستان، شکریہ وزیر اعظم پاکستان، شکریہ فیلڈ مارشل۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیاب سفارتکاری پر پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی دل کھول کر تعریف۔ سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ پاکستان کے عظیم وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل دو شاندار شخصیات ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر ٹرمپ کی تعریفی کلمات پر ان کا شکریہ۔ سوشل میڈیا پیغام میں کہا، پاکستانی عوام فیلڈ مارشل اور وہ صدر ٹرمپ کے شائستہ الفاظ پر اظہار تشکر کرتے ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ایران کا 3 روزہ سرکاری دورہ مکمل۔ ایرانی قیادت سے ملاقاتیں، خطے کی سیکورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور ایران کے درمیان اعلیٰ سطحی روابط، خطے میں امن پر اتفاق، مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے مسائل حل کرنے پر زور۔ پاکستان اور ایران کے برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کا اعادہ، خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے مشترکہ اقدامات پر غور۔ ایرانی قیادت کی مہمان نوازی پر پاکستان کی جانب سے اظہار تشکر۔ پاکستان کا مشرق وسطی تنازع کے حل کے لیے کردار ادا کرنے کا عزم۔ ڈیزل 32 روپے 12 پیسے فی لیٹر سستا، پیٹرول کی قیمت برقرار۔ وزیر اعظم ہاؤس سے جاری اعلامیے کے مطابق ڈیزل کی نئی قیمت 385 روپے 54 پیسے سے کم ہو کر 353 روپے 43 پیسے ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تیل کی قیمتوں میں کمی کے اثرات کو جس قدر جلد ممکن ہو سکا عوام تک پہنچائیں گے۔ آبنہ ہرمز کھولے جانے کے اعلان کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں گراوٹ۔ امریکی WTI خام تیل 12% سے زیادہ گر کر $83 فی بیرل کی سطح پر آ گیا۔ برطانوی برنٹ کروڈ آئل کی قیمت بھی 10% کمی سے $90 فی بیرل پر آ گئی۔ ماہرین نے خام تیل کی قیمتوں میں جلد مزید بڑی کمی کی پیش گوئی کر دی۔ امریکہ کی جانب سے گزرگاہ پر رکاوٹیں رہیں تو آبنہ ہرمز کھلی نہیں رہے گی۔ ہرمز سے جہازوں کے گزرنے کا عمل مخصوص راستوں سے ہوگا۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر قالیباف کا کہنا ہے کہ امریکی صدر نے 1 گھنٹے میں 7 جھوٹے دعوے کیے۔ ٹرمپ کے دعووں سے امریکہ فاتح نہیں سمجھا جا سکتا۔ پاسداران انقلاب نے آبنہ ہرمز پر نیا آرڈر نافذ کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہا، ہرمز سے گزرنے کے لیے ایرانی نیوی کی اجازت لازمی ہوگی۔ جہاز ایران کی جانب سے طے کیے گئے راستے پر سفر کریں گے۔ نیول جہازوں کے گزرنے پر سخت پابندی ہے۔ جنگ بندی میں توسیع اور معاہدے کے لیے سفارتکاری کا مشن۔ وزیر اعظم کی دورہ ترکیہ کے دوران ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات۔ ترک صدر نے وزیر اعظم کی امن کوششوں کی تعریف کی۔ کہا، ترکیہ خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کی سفارتی اقدام کی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی انطالیہ ڈپلومیسی فورم کی کامیابی پر ترک صدر کو مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں کی علاقائی خصوصاً مشرق وسطی کی صورتحال میں پیش رفت پر گفتگو۔ اس سے قبل وزیر اعظم 5ویں انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں بھی شریک ہوئے۔ فورم سے خطاب میں بھی ترک صدر نے وزیر اعظم کی امن کوششوں کو سراہا۔ کہا، وزیر اعظم کی کوششوں سے خطے میں جنگ رک گئی۔ لبنان میں جنگ بندی کے بعد آبنہ ہرمز تجارتی جہازوں کے لیے کھلنا انتہائی خوش آئند ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں بھی صرف چند نکات پر اتفاق ہونا باقی ہے۔ 47 سال بعد امریکہ ایران مذاکرات کے لیے ثالثی پاکستان کے لیے نہایت قابل فخر ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں مباحثے میں اظہار خیال۔ کہا، جنوبی ایشیا خاص طور پر پاکستان میں بے انتہا صلاحیت ہے۔ پاکستان جنوبی ایشیا میں ٹرانزٹ شپمنٹ کے لیے آئیڈیل ملک ہے۔
امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں بڑی پیش رفت۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ ایران کے 20 ارب ڈالر کے منجمد اثاثے جاری کرنے پر مشروط طور پر تیار ہو گیا۔ ایران کو بدلے میں اپنے افزودہ یورینیم ذخیرے سے دستبردار ہونا ہوگا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ واشنگٹن میں ایرانی ایٹمی پروگرام کو روکنے کی مدت اور ایرانی یورینیم کو سنبھالنے کے طریقوں پر بھی اختلافات ہیں۔ ایران نے افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرنے سے متعلق خبروں کی تردید کر دی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے واضح کیا ہے کہ افزودہ یورینیم کو امریکہ منتقل کرنا کبھی ایران کے لیے آپشن نہیں رہا۔ افزودہ یورینیم کسی صورت کہیں اور منتقل نہیں کیا جائے گا۔ امریکہ نے روسی تیل پر عائد پابندی 1 ماہ کے لیے ہٹا لی۔ امریکی محکمہ خزانہ کا کہنا ہے کہ شرط یہ ہے کہ یہ تیل پہلے سے ہی آئل ٹینکرز پر لدا ہو اور سمندر میں موجود ہو۔ امریکی محکمہ خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ اب ممالک 16 مئی تک روسی تیل خرید سکتے ہیں۔ استثناء میں ایران، کیوبا اور شمالی کوریا سے متعلق لین دین شامل نہیں۔ ایرانی تیل کی برآمدات پر پابندیاں برقرار ہیں۔ کراچی کے سرجانی سیکٹر 36 میں 3 مزدور گٹر میں ڈوب کر چل بسے۔ پولیس کے مطابق تینوں افراد گٹر میں صفائی کے لیے داخل ہوئے تھے، جنہیں بے ہوشی کی حالت میں گٹر سے نکال کر اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن وہ جان بر نہ ہو سکے۔ ملک بھر میں گرمی کی شدت بڑھتے ہی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں غیر معمولی اضافہ۔ بجلی کا شارٹ فال 4000 میگا واٹ ہو گیا۔ کراچی سمیت دیگر شہروں میں 10 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ جاری۔ لاہور اور راولپنڈی میں بھی 8 سے 10 گھنٹے بجلی غائب۔ خیبر پختونخوا کے دیہی علاقوں میں 14 سے 16 گھنٹے تک بجلی کی بندش۔ LNG کے 4 کارگو 5 روز میں پاکستان پہنچ جائیں گے۔ قطر سے گیس آتے ہی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی۔ وفاقی وزیر توانائی اویس خان لغاری نے دعویٰ کیا ہے کہ اس وقت بھی لوڈ شیڈنگ 1-1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہو رہی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ثقافتی ورثے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد قدیم تہذیبوں، ثقافتی ورثے اور آثار قدیمہ کو محفوظ بنانا اور ان سے متعلق آگاہی فراہم کرنا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ سیاحت کے فروغ میں تاریخی مقامات کا کلیدی کردار ہے۔ نوجوانوں اور کمیونٹیز کو ورثے کے تحفظ میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور PSL سیزن 11 کا میلہ جاری۔ ایونٹ کے 26ویں میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے لاہور قلندرز کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے 135 رنز کا ہدف 17ویں اوور میں 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ لاہور قلندرز آج راولپنڈی سے ٹکرائیں گے۔ دونوں ٹیمیں شام 7 بجے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں مد مقابل آئیں گی۔